نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نسبت کہتے کسے ہیں۔ وٹ از نسبت؟ نسبت کیا چیز ہے؟ تو نسبت کسی کے ساتھ ملاپ کو، کسی چیز کو کسی کے ساتھ ملا دینا، کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ کو نسبت کہتے ہیں۔ نسبت کسی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کپڑے کی مثال لے لیں کہ پوری دنیا میں کتنے کپڑے ہیں، لوگ کپڑوں کا مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جس کپڑے کی نسبت قرآن پاک سے ہو جاتی ہے اس کی تعظیم دوسرے کپڑوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس کپڑے میں ایک مرتبہ قرآن پاک رکھ دیا جاتا ہے لوگ اس کپڑے کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ اس کی اتنی تعظیم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ارے بھائی اس نسبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ لکڑی کی مثالیں نے، پوری دنیا میں کتنی لکڑیاں ہیں، لوگ لکڑیوں سے کتنے کام کرتے ہیں، لیکن جس لکڑی پر قرآن پاک رکھ دیا جاتا ہے، جس لکڑی کو قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے، لوگ اس لکڑی کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی قرآن سے نسبت ہو گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو نسبت ہوتی ہے اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ جو نسبت ہوتی ہے اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو جب جس چیز کو قرآن سے نسبت ہو جائے اس کی یہ شان ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ قرآن کی اپنی یہ شان ہے کہ جو چیز اس سے منسوب ہو جائے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو پھر صاحب قرآن کی عزت کا عالم کیا ہوگا، صاحب قرآن کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا۔ جب جس چیز کو قرآن سے نسبت ہو جائے اس کی شان کا یہ عالم ہے، تو پھر جس چیز کو صاحب قرآن سے نسبت ہو جائے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آج دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ روز مرتے ہیں، اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں۔ لوگ کتنی دیر یاد رکھتے ہیں؟ 1 سال، زیادہ سے زیادہ اس کی اپنی اولاد کو یاد ہوتا ہوگا، اس کی اولاد کو اپنے دادے کا نام نہیں پتا ہوتا۔ لیکن جس کو نسبت میرے آقا سے ہو جائے، آج سالوں گزر جاتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ داتا داتا کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ فرید فرید کہتے ہیں۔ آج بھی لوگ، صدیوں بعد بھی لوگ حق واسطے سرکار کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو نسبت میرے آقا سے ہو گئی تھی۔ میرے آقا کی نسبت کا یہ عالم ہے کہ پھر وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں لوگ چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے جاتے ہیں۔ میرے آقا کی نسبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب اس شہر کی قسم۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی تھی کہ اے حبیب اس شہر کی قسم۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو بہت سے سوالات پیدا ہوئے کہ اللہ رب العزت اس شہر کی قسم بیان فرما رہا ہے، اس میں مکہ ہے اس وجہ سے، اس میں خانہ کعبہ ہے اس وجہ سے شہر کی قسم بیان فرما رہا ہے، اس میں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، اس میں بہت سی تعظیم والی چیز ہیں، اس لیے شہر کی قسم بیان فرما رہا ہے۔ تو جب اس سے اگلی آیت نازل ہوئی تو یہ سارے سوال ختم ہو گئے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب میں اس لیے شہر کی قسم بیان نہیں فرما رہا کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، اس وجہ سے اس کی قسم بیان نہیں فرما رہا کہ اس میں حجر اسود ہے،
اس وجہ سے اس کی قسم بیان نہیں فرما رہا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ اے حبیب میں اس لیے اس شہر کی قسم بیان فرما رہا ہوں کہ اس شہر کو آپ کی تلیوں سے نسبت ہو گئی ہے۔ اے حبیب اس شہر میں آپ چلتے ہیں، اس شہر کی گلیوں کا آپ کی تلیوں سے نسبت ہے، اس لیے میں قرآن مجید میں اس کی قسم بیان فرما رہا ہوں۔ تو جس چیز کو میرے آقا کی تلیوں سے نسبت ہو جائے اس کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کی قسم بیان فرماتا ہے، تو جس چیز کو میرے آقا کے سینے مبارک سے نسبت ہو جائے۔ دیکھ لیجئے نا، جب حضرت ابوبکر صدیق کو نسبت ہوئی میرے آقا سے تو بنی عدی کو چھوڑ کر صدیق اکبر بن گئے۔ جب حضرت عمر فاروق کو نسبت ہوئی میرے آقا سے تو بنو عدی کو چھوڑ کر فاروق اعظم بن گئے۔ جب عثمان غنی کو نسبت ہوئی میرے آقا سے تو بنو معاویہ کو چھوڑ کر، بنو امیہ کو چھوڑ کر عثمان غنی بن گئے۔ جب حضرت علی کو نسبت ہوئی میرے آقا سے تو قریش کو چھوڑ کر شیر خدا بن گئے۔ میرے آقا کی نسبت کا یہ فیضان ہے۔ ایک واقعہ اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روٹیاں پکا رہی تھی تو میرے آقا تشریف فرما تھے، تو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ایک آٹے کو نا، آٹے کے جو روٹی بناتے ہیں اس کو روٹی بنا کر نا تندور میں لگا دیا۔ سیدنا اماں عائشہ صدیقہ آپ نے روٹیاں پکائی، لیکن جس روٹی کو میرے آقا نے لگایا تھا وہ روٹی کا آٹا ویسے کا ویسے ہی تھا۔ تو سیدنا اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ جس چیز کو مجھ سے نسبت ہو جائے گی، ارے یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ علامہ قاضی ایاز مال کی شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اس وقت جس جگہ میرے آقا کا ظاہری جسم مبارک ہے نا، جس جگہ، اس وقت وہ جگہ پوری دنیا سے زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ کعبے سے، عرش سے، کرسی سے بھی وہ جگہ افضل ہے۔ وہ جگہ کیا ہے؟ مدینہ پاک۔ کہ ہمیں پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، ہمیں پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ تو مدینہ پاک کو شان میرے آقا کی نسبت سے ملی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔